وَاتْلُو اور پڑھیے، تلاوت کیجیے، پڑھ سنائیے، ما جو، اوحیا وحی کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا نہیں مبدلا کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتہ اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ۔ وطلو کا لفظ تلا یتلو سے ہے، پڑھنا، پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا۔ تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک عملی، اور یہاں خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن حکیم میں جب بھی آپ سے خطاب ہوتا ہے تو تین طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، آپ ہی سے ڈائریکٹ، اور اس میں آپ کے سوا دوسرے لوگ شامل نہیں ہوتے، یعنی خاص خطاب آپ سے، اور اس میں ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی یہ خطاب آپ ہی سے ہے، جیسے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یا پھر الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ ہی یتیم تھے اور آپ ہی کو پھر نبوت دی گئی۔ پھر اسی طرح خطاب آپ سے، لیکن سب اہل ایمان اس میں شامل ہے، یعنی عام خطاب، جیسے یا ایھا النبی، آپ کا نام لیا گیا، لیکن آگے جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ تو اس میں اب صرف یہ حکم آپ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، جو بھی اس کے تحت آتا ہو، یہ اس ضمن یا اس کیٹیگری میں آتا ہو۔ اور تیسری قسم کا آپ سے بھی اور عام بھی، جیسے یہاں پر وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کو بھی حکم دیا گیا، اور اس کے بعد جو بھی کوئی اس قرآن کو پڑھے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، کیا کہ قرآن کو پڑھا جائے، یعنی تلاوت کی جائے، اور تلاوت میں خود پڑھنا بھی اور دوسروں کو سنانا بھی، کیونکہ اس میں بلند آواز سے پڑھنا بھی، اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کا لفظ مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام کتابوں کو پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آتا۔ اور تلاوت میں صرف ریڈنگ نہیں ہوتی بلکہ سمجھ کے پڑھنا شامل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ نے اس حکم پر عمل کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا کہ کس طرح پڑھیے قرآن مجید؟ رتل القرآن ترتیلا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھیے جو بھی وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، اور کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی قرآن میں سے پڑھ پڑھ کے سنائیے۔ اور اس میں ایک تو جو کچھ بھی وحی کیا جا رہا ہے سب کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں تو اس میں آپ دیکھیے کیا آیا تھا، وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور حکم سے مراد بھی کونی اور شرعی۔ پھر فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ تبدیل کر دیا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کلام یا کلمات بھی دو طرح کے ہیں، کونی اور شرعی۔ کونی سے مراد اللہ کے فیصلے، اللہ کے کلمات، کلمہ کن کہہ کے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور ہے جو اس کو بدل سکے؟ نہیں بدل سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر شرعی میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی شریعت کسی کو بھی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں۔
آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اہل کتاب نے بھی ایسی بہت سی کوششیں کی. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی کتابوں میں تحریف کی، تبدیلی کی، اس میں معنی میں بھی، الفاظ میں بھی. اس کتاب کو تو چونکہ اللہ نے ذمہ لیا حفاظت کا، اس لیے اس کے کلمات کو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی، نو چینج، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی تفسیر میں منمانی کرتا بھی ہے یا اس کی وضاحت میں کوئی اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کے مطابق بات کرتا بھی ہے، تو بھی الحمدللہ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے اس کی تصحیح کا. اور اصل دین چونکہ محفوظ ہے، لہذا کوئی بہت بڑی جرت اگر کرتا بھی ہے تو اس کے اوپر ہی پلٹتی ہے، وہ واضح ہو جاتی، سامنے آ جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ہی اس کی تردید کا سامان بھی کیا ہوا ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جا، کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، کوئی ٹھکانہ نہ پاؤ گے. ملتحد کا لفظ یہ لحد سے ہے، لام ہے دال. لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کا بغلی گڑھا. ایک قبر ہوتی ہے اور ایک لحد ہوتی ہے. لحد وہ ہوتی ہے جس میں ایک دفعہ سیدھا کھود کے پھر سائڈ سے کھودتے، یعنی کہ ایک طرف کو جانا. لیکن یہاں کیا معنی ہے ملتحد؟ یعنی جس کے اندر پناہ لی جائے. پناہ کہاں عام طور پہ لی جاتی ہے؟ چھپا کہاں جاتا ہے؟ یعنی کہیں ایک طرف کو اندر، جیسے اس گڑھے سے آپ دیکھیے کہ وہ کسی کھو میں، کسی غار میں. یعنی اگر اللہ پکڑنے لگے کسی کو، تو کسی کو کوئی ایسی جگہ، کوئی غار، کوئی گڑھا، کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جس کے اندر گھس کے وہ چھپ سکے یا بچ سکے.